الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خیر الخلق محمد العربی المبعوث إلی کافۃ الناس وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والتین والزیتون وطور سینین وهذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم صدق اللہ العظیم۔ تمام مرد و خواتین سے درخواست ہے کہ درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما۔ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے، اسی کے کرم اور احسان سے آج ہم سورۃ التین، سورۃ علق اور سورۃ القدر پڑھیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح قرآن کریم کو سمجھنے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سورۃ التین مکی صورت ہے، 8 آیتوں پر یہ مشتمل ہے، اور اس میں اللہ رب العزت نے انسان کے ایک جو لائف کا ایک سرکل ہے اس پر بات کی ہے۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ جو ہے کس طریقے سے فرما رہے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم والتین والزیتون، قسم ہے انجیر اور زیتون کی، وطور سینین، اور صحرائے سینا کے پہاڑ طور کی، وَهَذَا الْبَلَدِ الْأَمِينَ، اور اس امن و امان والے شہر کی۔ کیا مطلب؟ انجیر اور زیتون فلسطین اور شام میں زیادہ پیدا ہوتے ہیں، اس لیے ان سے فلسطین کے علاقے کی طرف اشارہ ہے جہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پیغمبر بنا کر بھیجا گیا تھا اور انہیں انجیل عطا فرمائی گئی تھی۔ اور صحرائے سینا سے کا پہاڑ طور وہ ہے جس پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تورات عطا کی فرمائی گئی تھی۔ اور اس امن والے شہر والبلد الامین، البلد الامین سے مراد مکہ مکرمہ ہے جہاں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو پیغمبر بنا کر بھیجا گیا اور آپ پر قرآن کریم نازل ہوا۔ ان تینوں کی قسم کھانے سے مقصود یہ ہے کہ جو بات آگے کہی جا رہی ہے وہ ان تینوں کتابوں میں درج ہے اور یہ تینوں پیغمبروں نے اپنی اپنی امتوں کو بتائی ہیں۔ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، کہ ہم نے انسان کو بہترین سانچے میں ڈھال کر پیدا کیا۔ ثم رددناہ اسفل سافلین، پھر ہم اسے پستی والوں میں سے سب سے نچلی حالت میں کر دیتے ہیں۔ اس کا ایک مطلب تو یہ ہو سکتا ہے کہ جو لوگ مومن نہ ہوں وہ دنیا میں چاہے کتنے خوبصورت رہے ہوں، آخرت میں وہ انتہائی نچلی حالت کو پہنچ جائیں گے کیونکہ انہیں دوزخ میں ڈالا جائے گا۔ اسی لیے آگے ان انسانوں کا استثناء کیا گیا جو ایمان لائیں اور نیک عمل کریں۔ اور اکثر مفسرین نے اس آیت کا یہ مطلب بیان کیا ہے کہ ہر انسان بڑھاپے میں جا کر انتہائی خستہ حالت کو پہنچ جاتا ہے، اس کی خوبصورتی بھی جاتی رہتی ہے اور طاقت بھی جواب دی جاتی ہے، اور آئندہ کسی اچھی حالت کے واپس آنے کی کوئی امید بھی نہیں ہوتی کیونکہ وہ آخرت کے قائل ہی نہیں ہوتے۔ البتہ نیک مسلمان چاہے اس بڑھاپے کی بری حالت کو پہنچ جائیں، لیکن ان کو یہ یقین ہوتا ہے کہ یہ بری حالت عارضی ہے اور آگے دوسری زندگی آنے والی ہے جس میں انشاءاللہ انہیں بہترین نعمتیں میسر آئیں گی اور یہ عارضی تکلیفیں ختم ہو جائیں گی۔ اس احساس کی وجہ سے انہیں بڑھاپے کی تکلیفیں بھی ہلکی ہو جاتی ہیں۔ ثم رددناہ اسفل سافلین الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، سوائے ان کی جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک اعمال کیے، فلہم اجر غیر ممنون، ان کو ایسا اجر ملے گا جو کبھی ختم نہیں ہوگا۔ فما یکذبک بعد بالدین، پھر اے انسان وہ کیا چیز ہے جو تجھے جزا و سزا کو جھٹلانے پر آمادہ کر رہی ہے۔ الیس اللہ باحکم الحاکمین، کیا اللہ سارے حکمرانوں سے بڑھ کر حکمران نہیں؟ ابو داؤد اور ترمذی کی ایک حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ اس آیت کو پڑھنے کے وقت یہ کہنا مستحب ہے، بلا وانا علی ذالک من الشاہدین، کیوں نہیں میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ اللہ سارے حکمرانوں سے بڑھ کر حکمران ہے۔
سورۃ علق شروع کرتے ہیں۔ سورۃ العلق مکی صورت ہے، 19 آیتوں پر مشتمل ہے۔ یہ ابتدائی وہ آیات ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر غار حرا میں نازل ہوئی ہیں، اور اس میں ابو جہل کے حوالے سے بڑی ایک کھل کر جو گفتگو ہوئی ہے وہ سامنے آئے گی۔ دیکھیے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اقرأ بسم ربک الذی خلق، پڑھو اپنے پروردگار کا نام لے کر جس نے سب کچھ پیدا کیا۔ اس صورت کی پہلی 5 آیتیں سب سے پہلی وہی ہیں جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر غار حرا میں نازل ہوئی۔ آپ نبوت سے پہلے کئی دن اس غار میں عبادت کیا کرتے تھے۔ ایک روز اسی دوران حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ کے پاس آئے اور آپ کو دبایا اور کہا کہ پڑھو۔ آپ نے فرمایا کہ میں تو پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ یہ مکالمہ 3 مرتبہ ہوا، پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے یہ 5 آیتیں پڑھیں۔ اقرأ بسم ربک الذی خلق، پڑھو اپنے پروردگار کا نام لے کر جس نے سب کچھ پیدا کیا۔ خلق الانسان من علق، اس نے انسان کو جمے ہوئے خون سے پیدا کیا۔ اقرأ وربک الاکرم، پڑھو اور تمہارا پروردگار سب سے زیادہ کرم والا ہے۔ الذی علم بالقلم، جس نے قلم سے تعلیم دی۔ علم الانسان ما لم يعلم، انسان کو اس بات کی تعلیم دی جو وہ نہیں جانتا تھا۔ اس میں یہ اشارہ ہے کہ اگرچہ تعلیم دینے کا عام طریقہ یہی ہے کہ قلم سے لکھی ہوئی کوئی تحریر پڑھوائی جاتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کے بغیر بھی کسی کو تعلیم دے سکتا ہے۔ چنانچہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو امی ہونے کے باوجود وہ علوم عطا فرمائے جو کتاب سے پڑھنے والوں کے خیال میں بھی نہیں آئے۔ کلا ان الانسان لیطغی، حقیقت یہ ہے کہ انسان کھلی سرکشی کر رہا ہے۔ یہاں سے سورت کے آخر تک جو آیتیں ہیں وہ غار حرا کے مذکورہ بالا واقعے کے کافی بعد نازل ہوئیں، اور ان کا واقعہ یہ ہے کہ ابو جہل حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا سخت دشمن تھا۔ ایک دن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم حرم میں نماز پڑھ رہے تھے تو اس نے آپ کو نماز پڑھنے سے منع کیا، اور یہ بھی کہا کہ اگر آپ نے نماز پڑھی تو میں معاذ اللہ آپ کی گردن کو پاؤں سے کچل دوں گا۔ اس موقع پر یہ آیات نازل ہیں۔ کلا ان الانسان لیطغی، حقیقت یہ ہے کہ انسان کھلی سرکشی کر رہا ہے۔ ان رآہ استغنی، کیونکہ اس نے اپنے آپ کو بے نیاز سمجھ لیا ہے، یعنی اپنے مال و دولت اور سرداری کی وجہ سے اپنے آپ کو بے نیاز اور بے پرواہ سمجھتا ہے کہ مجھے کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ اگلی آیات میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ سب کو آخر کر اللہ ہی کے پاس لوٹنا ہے، وہاں یہ ساری بے نیازی اور بے پرواہی دھری کی دھری رہ جائے گی۔ ان الی ربک الرجعی، سچ تو یہ ہے کہ تمہارے پروردگار ہی کی طرف سب کو لوٹنا ہے۔ ارأیت الذی ینہی، بھلا تم نے اس شخص کو بھی دیکھا جو ایک بندے کو منع کرتا ہے۔ عبدا اذا صلی، ایک بندے کو منع کرتا ہے جب وہ نماز پڑھتا ہے۔ ارأیت ان کان علی الہدی، بھلا بتلاؤ کہ اگر وہ نماز پڑھنے والا ہدایت پر ہو، او امر بالتقوی، یا تقوی کا حکم دیتا ہو تو کیا اسے روکنا گمراہی نہیں؟ ارأیت ان کذب وتولی، بھلا بتلاؤ اگر وہ روکنے والا حق کو جھٹلاتا اور منہ موڑتا ہو۔ الم یعلم بان اللہ یری، کیا اسے یہ معلوم نہیں کہ اللہ دیکھ رہا ہے؟ کلا لئن لم ینتہ، خبردار اگر وہ باز نہ آیا، لنصفعا بالناصیہ، تو ہم اسے پیشانی کے بال پکڑ کر گھسیٹیں گے۔ ناصیۃ کاذبۃ خاطئہ، اس پیشانی کے بال جو جھوٹی ہے، گناہگار ہے۔ فلیدع نادیہ، اب وہ بلا لے اپنی مجلس والوں کو۔ سندع الزبانیہ، ہم دوزخ کے فرشتوں کو بلا لیں گے۔ شروع میں جب ابو جہل نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز سے روکا تو آپ نے اسے جھڑک دیا تھا۔ اس پر ابو جہل نے کہا کہ مکہ میں میری مجلس میں بڑا مجمع ہوتا ہے، وہ سب میرے ساتھ ہیں۔ اس کے جواب میں فرمایا گیا اگر وہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچانے کے لیے اپنی مجلس والوں کو بلائے گا تو ہم دوزخ کے فرشتوں کو بلا لیں گے۔ بعض روایتوں میں ہے
کہ ابو جہل آپ کو تکلیف پہنچانے کے لیے بڑا تو تھا لیکن پھر رک گیا، ورنہ فرشتے اس کی بوٹیاں نوچ ڈالتے۔ کَلَّا لَا تُطِعْهُ وَاسْجُدْ وَاقْتَرِبْ، ہرگز نہیں، اس کی بات نہ مانو اور سجدہ کرو اور قریب آ جاؤ۔ یہ بڑا پیارا فکرہ ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ انسان کو سجدے کی حالت میں اللہ کا خاص قرب عطا ہوتا ہے، اور یہ آیت سجدے کی آیت ہے۔ اس کی تلاوت کرنے اور سننے پر سجدہ تلاوت واجب ہو جاتا ہے، البتہ آیت کو پڑھے بغیر صرف دیکھنے سے سجدہ واجب نہیں ہوتا، اور صرف ترجمہ زبان سے پڑھنے میں بھی احتیاطاً سجدہ کر لینا چاہیے۔ اب ہم سورۃ القدر پڑھتے ہیں۔ سورۃ القدر مکی سورت ہے، اور اس میں 5 آیتیں ہیں کہ یہاں پر قرآن کریم کا نازل ہونا اور لیلۃ القدر کے حوالے سے جو بات ہے اور جو احکامات فرشتوں کو ملتے ہیں اس کے حوالے سے بات کی گئی ہے۔ دیکھیے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، بے شک ہم نے اس قرآن کو شب قدر میں نازل کیا ہے۔ اس کا ایک مطلب تو یہ ہے کہ پورا قرآن لوح محفوظ سے اس رات میں اتارا گیا، پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام اسے تھوڑا تھوڑا کر کے 23 سال تک حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کرتے رہے۔ اور دوسرا مطلب یہ ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن کریم کا نزول سب سے پہلے شب قدر میں شروع ہوا۔ شب قدر رمضان کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں سے کسی رات میں ہوتی ہے، یعنی 21ویں، 23ویں، 25ویں، 27ویں یا 29ویں رات میں۔ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ، اور تمہیں کیا معلوم کہ شب قدر کیا چیز ہے؟ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ، شب قدر 1000 مہینوں سے بھی بہتر ہے، یعنی ایک رات میں عبادت کا ثواب 1000 مہینوں میں عبادت کرنے سے بھی زیادہ ہے۔ تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر، اس میں فرشتے اور روح اپنے پروردگار کی اجازت سے ہر کام کے لیے اترتے ہیں۔ اس رات میں فرشتوں کے اترنے کے 2 مقصد ہوتے ہیں، ایک یہ کہ اس رات جو عبادت میں مشغول ہوتے ہیں فرشتے ان کے حق میں رحمت کی دعا کرتے ہیں، اور دوسرا مقصد آیت کریمہ میں یہ بتایا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس رات میں سال بھر کی تقدیر کے فیصلے فرشتوں کے حوالے فرما دیتے ہیں تاکہ وہ اپنے وقت پر ان کی تعمیل کرتے رہیں، اور ہر کام اترنے کا مطلب یہی مفسرین نے بیان فرمایا ہے۔ سلام ہی سلام، وہ رات سراپے سلامتی ہے، ہی حتی مطلع الفجر، فجر کے طلوع ہونے تک، یعنی وہ رات سراپے سلامتی ہے فجر کے طلوع ہونے تک۔ اللہ تعالی ہم سب کو قرآن کریم جو پڑھا ہے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہماری ان کلاسوں کے اندر جو علماء ہیں، جو عالمات ہیں، اور اسی طریقے سے جو لوگ حفاظ ہیں، قراء ہیں، ہم سب غلطیوں کا پتلا ہے۔ اگر کہیں پر کوئی ایسی چیز آپ کو نظر آتی ہے کہ جس کو درست کر لینا چاہیے تو ضرور اپنا حصہ ملائیں اور ساتھ مل کر اس کام کو کریں، چونکہ کوئی انسان کامل نہیں ہے۔ ہم سب ملیں گے، مل کر آگے بڑھیں گے تو انشاءاللہ بہت جلد، چونکہ یہ قرآن کا کام ہے، بہت احتیاط کا کام ہے، اس لیے ہم سب کو مل کر اپنا کردار ادا کرنا ہے تاکہ ہم مل کر آگے بڑھیں۔ وَأَقُولُ قَوْلِي هَذَا أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ لِي وَلَكُمْ وَلِسَائِرِ الْمُسْلِمِينَ، وَالسَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ۔